اسلامک زون کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ نے بڑی شان و شوکت، روب داغ اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا علاقہ شام کے علاقے میں بیت المقدس تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ یہودی اور عیسائی آپ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ تھے، ان کو پیغمبری عطا نہیں ہوئی، جبکہ قرآن پاک میں واضح ہے۔ سورہ نساء آیت 163 ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آئے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور یحییٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم بادشاہ عطا کی تھی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند، حیوانات اور جنات بھی شامل ہیں۔ تمام مخلوقات آپ کے تابع فرمان دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی اور ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن اور بشر کو نہیں دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس درخت کے نیچے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور تمام رعایا اور چرند پرند بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی غیر موجودگی محسوس ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ وہ کیوں غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اس کو سخت سزا دوں گا، اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی غیر موجودگی کی معقول وجہ بیان کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، اردن اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی، اور مصر کا کچھ علاقہ آپ کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے کافی دور تھا۔ ہدہد آپ کے لشکر سے نکل کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ سبا کے لوگ تجارت پیشہ اور بہت خوشحال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد موجود ہوا اور بولا کہ میں اہل سبا کے کچھ حالات لے کر آیا ہوں، جن کو سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہوں گے۔ سبا کا علاقہ ایک زرخیز علاقہ ہے اور لوگ بھی خوشحال ہیں۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہے۔ اس علاقے پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، جس کا تخت بہت بڑا اور عالیشان ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، سورج اور چاند کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی تمام گفتگو سنی اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرا خط اس تک لے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا: اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ محترم خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے پاس آنے کی بھی دعوت دی۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور پڑھا۔ اس نے اپنے ملک کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ اس اہم معاملے میں مجھے تم لوگوں کی مشاورت ضرورت ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم طاقتور اور جنگجو قوم ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ جو آپ حکم دیں گی ہمیں بھی منظور ہوگا۔ ملکہ نے جب اپنے سرداروں کی یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ بادشاہ کسی علاقے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو آزما لینا چاہیے۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ آیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں؟ اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد کو تحفے بھیجتی ہوں۔ اگر تو وہ بادشاہ ہوا تو میرے تحفے قبول کر لے گا، اور اگر نبی ہوا تو میرے تحائف واپس کر دے گا۔ ملکہ نے سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی زیورات، جواہرات، موتی اور اس کے علاوہ غلام اور لونڈیاں تحفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجی۔ ہدہد یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے تمام ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر سونے چاندی کا فرش تیار کیا جائے اور مہمانوں کو بڑے عالیشان طریقے سے خوش آمدید کیا جائے۔ جب ملکہ کے قاصد تحائف لے کر محل میں داخل ہوئے تو شان و شوکت دیکھ کر حیران اور شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تحائف اور غلام لونڈیاں دیکھے
تو غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا بہتر ہے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جس کی انہیں وہ طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصد کو یہ خط بھیجا کہ یا تو وہ شرک چھوڑ کر اور اسلام کو قبول کرے اور میرے پاس حاضر ہو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ملکہ کے قاصد روانہ ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ کے محل میں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ان کے پاس موجود ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اے درباریوں، کون شخص ملکہ کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ درباریوں میں سے ایک جن نے عرض کیا کہ حضور، میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں سے کوئی خیانت بھی نہ کروں گا۔ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام آصف بن برقیہ تھا نے عرض کی کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آصف بن برقیہ کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھانجے اور وزیر تھے۔ بعض مفسرین نے انہیں آپ علیہ السلام کا چچا زاد بھی لکھا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت کو اپنے سامنے موجود پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت بلقیس کو خاص جگہ پر سجایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو آزمانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی غرض سے تخت میں چند تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا تاکہ تخت پہچانا نہ جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ جب بلقیس اپنے افراد کے ساتھ پہنچ گئی تو ایک شخص نے تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہی آپ کا تخت ہے؟ تو ملکہ نے بڑے عقل مندانہ انداز میں جواب دیا کہ یہ تو ویسا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ نے اپنے تخت کو خاص کمرے میں رکھا ہوا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے خاص محافظ موجود تھے۔ محل میں تمام دروازے بھی مضبوط تھے۔ تخت میں تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس جگہ ملکہ بلقیس کے تخت کو رکھنے کا انتظام کیا تھا، محل کے اس صحن کے حصے کو ایک خاص شفاف شیشے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے نیچے پانی کو جاری کیا گیا تھا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ صحن میں پہنچی تو صحن میں پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ملکہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ صحن ہم نے خاص شیشے سے تیار کروایا ہے اور اس کے نیچے پانی کو جاری کیا ہے، لہٰذا آپ بے فکر ہو کر تخت کی طرف تشریف لے آئیں۔ ملکہ بلقیس نے اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق سے بھی متاثر ہوئی۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، بلقیس نے کہا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ملکہ نے اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر حق کا راستہ اختیار کیا۔ ملکہ نے عقل مندانہ فیصلہ کیا اور اسلام قبول کیا، وگرنہ عام طور پر لوگ اتنی طاقت ہوتے ہوئے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ اسلامک زون کے معزز ناظرین اور سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔